حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے، نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں آیت قل ای شیء اکبر الشہادہ نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اس کلمہ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سبھی انبیاء علیہ السلام نے اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ختم الانبیاء فخر الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محترم شان کلمہ ہے کہ سارے نبی علیہ السلام اور سارے سچے مذہب اسی پاک کلمہ کی طرف بلانے والے اور اسی کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمہ کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت قل ای شیء اکبر الشہادہ نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کی ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فائدہ: یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ امت محمدیہ اعلیٰ صحابہ الف صلاۃ و تحیہ کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے، کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے، اور پھر ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مرید اور تقریباً سب ہی کے ہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، اور صوفیہ کے لیے کم از کم 25000 روزانہ، اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجوید کے موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ میرا مقصود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ شیخ ابواليزيد قرطبی فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا، میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ کتنا زیادہ ثواب ہے اس کے پڑھنے کا کہ 70,000 مرتبہ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچا لیں گے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصہ سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا کہ جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی،
پھر اس کا تجربہ ہوا، دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز پاس انفاس ہے، یعنی اس کی مشق کے کوئی انسان اللہ کے ذکر بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مانوس اور منقاد ہو گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالہا، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس کلمہ کو کہتا رہے گا اس کو عذاب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔